الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصدق من اللہ حدیثا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا وملجأنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل شانہ سبحانہ تعالی کے نام سے شروع، اس کی بارگاہ اقدس میں ثنا کا نذرانہ، حمد کا نذرانہ، اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑا درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین محترم و محتشم، آیت کریمہ سورہ نساء سے 87 کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بظاہر سچ کا فقدان، سچی بات کہنے والا، کرنے والا، بولنے والا اب شاد و نادر ہی ہمیں ملتا ہے کوئی، کیونکہ یہ معاملات ہمارے معاشرے میں اس قدر بگڑ گئے ہیں، اللہ معاف کرے، کیوں کہ وہ ہم پہلے قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی سمجھ چکے کہ کوئی بندہ بات جھوٹ بولے گا، بندے سارے کے سارے سمجھے گے یہی سچا ہے دنیا کے حساب سے۔ تو ہم اتنی لاپرواہ یا سمجھ لیجئے ان چیزوں سے دور ہو گئے، جو آقا علیہ السلام اور اللہ اور رسول کی سنت اور آقا علیہ السلام کا فرمان جو ہمیں حدیثوں، قرآن و حدیث سے روشنی میں ملتا ہے۔ یہاں یہ فرمایا، بے شمار مفسروں نے، خاص کر علامہ نصفی، علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اللہ جب فرما رہا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر سچا کون، تو سچ اللہ کو پسند، سچ بولنے والا نیکی کی راہ میں، سچ بولنے والا خوشبوؤں کے منبع میں، خوشبوؤں کی سمجھ لیجئے اس جگہ پر جو صاحب سچ بولتا ہے نا بندہ، تو اس کو بظاہر لگتا نہیں ہے لیکن سچ بولنے والا خوشبو میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا سچ بولنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، سچ بولنے والا اپنے اندر بہت ساری برکتیں، رحمتیں اللہ کی طرف سے حاصل فرماتا ہے۔ سچ بولنے والا، ایک سچ، اللہ اکبر، بولنے والا، اس لیے کہ اللہ کو پسند۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں سچا، اللہ سچا کون ہوگا؟ لیکن یہاں مفسر نے فرمایا کہ جھوٹ عیب ہے، جھوٹ ایک بدبو ہے، ٹھیک ہے، سچ ایک خوشبو ہے۔ سچ اور جھوٹ کا فرق یہ ہے کہ جھوٹ عیب ہے، تو اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ جب عیب والی چیز ہے تو اللہ کب پسند کرے گا کہ تم عیب والی چیز اپنے پاس رکھو اور پھر کہو اللہ والے، پھر کہو رسول والے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نو، پاسبل ہی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو کیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میں سچا، اللہ سچا، پھر اللہ نے فرمایا جتنے مبعوث میں نے فرمائے
انبیاء کرام سارے کے سارے سچے. قرآن پاک میں، سبھی قرآن پاک کی میں تشریح کر رہا ہوں، قرآن پاک فرماتا ہے انہو کانا نبیا صدیقا، سارے نبی سچے ہیں، اور اللہ کا پیغام لے کے آیا تو سچے نا سارے نبی. اور پھر جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا میرا محبوب تو صادق ہے. یہ کوئی وہ لوگ نہیں کہتے صادق، سچا، سچوں میں سچا، وہ نہیں کہتے، یہ کافروں نے کہا ہے. ہمارے والے تو کہیں تو بات آپ کہو نا اللہ اکبر. جب اسلام کی دعوت سے پہلے کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی شہرت کیا تھی؟ صادق و امین، صادق و امین. روایتوں میں آتا ہے، ابن حشام پڑھیں، سیرت کی کتابیں، حدیثوں کی بے شمار کتابوں میں پڑھیں. حضور علیہ السلام نے بظاہر پہلا نہیں تھا، گھر میں دے چکے تھے دعوت. پہلی دعوت اللہ کے حکم سے آپ نے دی صفا مروہ پہ. تمام کافروں، سرداروں کو، قریشیوں کو، سب کو بلایا اور کیا کہا، کیا فرمایا؟ سنا آپ نے جملے حدیث پاک کے؟ یہی فرمایا دیکھو میں ایک بات تم سے کہنے والا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو جو میں بات کہوں گا سچی ہوگی؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرما رہے ہو کافر کیا کہہ رہے؟ ارے کیا بات کر دی محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم تو امین ہو، ہم نے تو پوری زندگی مذاق میں بھی تم سے جھوٹ نہیں سنا. تو ہمارا نبی کتنا سچا، دیکھا. اور اسی بنیاد پر، صادق کی بنیاد پر میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں کتنے کافر مسلمان ہوئے، اسی بات پہ کہ آپ تو سچ کہتے ہو، اللہ ہے کہ آپ نے کہا ختم، ہم نے مان لی اور اسلام قبول کیا. یہ میرے نبی سچے. اندازہ کرو جب میرا نبی اتنا سچا تو آج تو سب میں اور سب آپ اس دوڑ میں شامل ہیں نا کہ ہمارے جیسا تو عشق رکھنے والا کوئی نہیں، ہمارے جیسے نعرے لگانے والا کوئی نہیں، ہمارے جیسے نبی سے محبت کرنے والا کون ہوگا، ہمارے جیسے لنگر کھانے والا، کھلانے والا، میلاد کرانے والا، محفل کرانے والا، پتہ نہیں غوث قدری قادریہ کرانے والا، ختم خواجگان، اتنا رش، یہ معاملہ. اور بات جاؤ تو یہ بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن گھر جاتے ہی پہلا جھوٹ بولتے ہیں. کہاں گئے تھے؟ مثال مذاق میں بھی کہیں تو وہ جھوٹ ہی ہوا نا، یہ بات ابھی آگے ہم کریں گے جھوٹ پر، لیکن مثال دے رہا ہوں. تو اللہ ماشاء اللہ آپ خود بتاؤ کہ ہمارے درمیان سے جھوٹ ختم ہوا؟ سچا آدمی تو پہچان جاتا ہے. علامہ حافظ عبد دنیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم فاضل محدث ہیں. آپ اپنی کتاب محارق الاخلاق کے اندر، بہت مشہور کتاب ہے، اس کتاب میں یہ آپ سچ کے بارے میں لکھتے ہیں. 10 نکات لکھے ہیں. اس میں پہلا نکات یہ لکھا ہے کہ بندے کا اخلاق اچھا ہوگا جنت میں جائے گا، اس میں شک نہیں ہے نا. لیکن اخلاق کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ سچا ہو. اب ایسے اخلاق سے کیا فائدہ؟ اب آپ بولیں گے یہ شاہ صاحب نے کیا بات کر دی، اخلاق میں سچائی کہاں سے آ گئی؟ بتاؤں آپ کو مثال یہ ہے کہ ایک آدمی شاپ کیپر ہے، اس کی ٹریننگ یہی ہوئی ہے، اس کی ٹریننگ یہ بھائی کسٹمر واپس جانا نہیں چاہیے، ایسا اخلاق دکھانا، ایسی مٹھاس ڈالنا، میٹھا گھیر لینا. عام طور پہ جملہ کیا ہوا، جھوٹ ہی ہو گیا نا کہ گھیر لینا، جو بھی ہے مال دبا دینا، لیکن تیرے اخلاق سے متاثر ہو. تو وہ سیلز مین کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اب آپ بولو یار وہ اخلاق والا بندہ ہے بڑا اچھا، لیکن سچا تو نہیں نا. ایسے کئی کمپنیوں کے اندر تمہیں دیکھتے ہو بناتے ہیں، وہ گھروں میں جاتے ہیں سیمپل لے کے، اور بڑی اخلاق، اور یار کتنا اخلاق والا. مسجدوں میں بھی الحمدللہ پتہ نہیں کیا نہیں ہے تو اس کی مسجد میں واللہ عالم جانتا. لیکن سچائی دل بھی ہو، زبان بھی ہو، اور خود بھی شامل ہو، وہ ہے سچائی. یہ فرمایا آپ نے، وہ ہے جنت کا راستہ. میرے دوستو بزرگ، اس کو کہتے ہیں سچ بولنے والے پہ آنچ نہیں. میرے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا، 2-3-4 جگہوں پہ آپ سنیں گے، 2 جگہوں کا میں حوالہ دیا. اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا، کس کو ذکر ہو رہا ہے؟ خطاب کس کو کیا ہے؟ ایمان والوں کو. پھر آگے کیا فرمایا؟ اتقوا، اللہ سے ڈرنے والا اور کوئی نہیں. اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ قولوا، فرمایا قولا سدیدا، سچی بات بولے گا، سیدھی بات بولے گا، ٹیڑھی بات نہیں بولے گا. کون؟ ایمان والا اور تقوی رکھنے والا. اب ہمیں یہاں معلوم یہ ہوا کہ جو تقوی رکھتا ہے اس کا سچا ہونا لازمی ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ تو کیا اللہ فرما رہا ہے کہ سچے کو تقوی والا ہوگا؟ اگر سچا ہے تو واقعی تقوی والا ہے. کیوں کہ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی چند احادیث اس ضمن میں پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کیا بات ہے،
اللہ کے حبیب فرماتے ان الصدق یہدی الی البر ان البر یہدی الی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مشہور متفق علیہ یہ 2-3-4 حدیثیں میں جو بیان کر رہا ہوں, حوالے بھی ہیں امام طبرانی اور مشکات ترمذی شریف ان حدیثوں میں موجود ہیں بڑی باب کے ساتھ. تو کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے, ان الصدق, سچا بندہ نیکی کی راستے میں ہے, جو سچ بولتا ہے وہ کہاں ہے؟ نیکی کے راستے میں. پھر فرمایا ان البر, اور جو سچ یعنی جو سچ ہے یہ نیکی جو ہے یہ کہاں لے جاتی ہے؟ یہدی الی الجنہ, جنت کی طرف لے جاتی ہے. یعنی اگر آپ نے سچ بولا ہے, سچ بظاہر اتنا آسان نہیں ہے دوستوں. میرے نبی علیہ السلام دیکھو سکھا رہے ہیں نا, ایک نہیں میں کئی حدیثیں بیان کروں گا ابھی جتنا ہو سکا. تو یہ کیا نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں نا تمہیں, تعلیم دے رہے ہیں نا کہ دیکھو سچ بولو, جھوٹ نہ بولنا, سچ بولو, ہمیشہ سچ بولو, نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور یہ محرک الاخلاق کی جو میں نے بات کی اس کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندہ مر رہا ہو, تلوار رکھ دی گئی ہو, اس وقت بولے تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں بہت بڑا سچا اور صادق لکھ دیا جاتا ہے. وہ کمال ہے نا. دیکھیں نا, موت کے سامنے سچ بولنا, ویسے تو ہم عام حالات میں ہی سچ بول لیں تو بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے میرے دوستوں. تو یہاں کیا فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے؟ سچ جنت کا راستہ ہے, جنت کی راستے کی طرف آپ بندہ چلتا ہے. تو یہ میرے نبی علیہ السلام کیا سکھا رہے ہیں ہمیں؟ سچا بولنا, سچی باتیں سکھا رہے ہیں کہ سچی بات بولو. اب دیکھیے ایک حدیث پاک بڑی زبردست, سنیے آپ, دل کے کانوں سے سنیے گا کھول کر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مومن, آپ سب مومن ہو نا, سب کہو سبحان اللہ, ہو تو کہو سبحان اللہ. تو یہ حدیث سمجھ میں آئی گی آپ کے نا, نہیں تو آپ کون سے مومن کی بات کر رہے ہیں, ہمارا تو اس میں شمار ہی نہیں ہے. او بھائی تمہارا ہی اس میں شمار ہے, میرا بھی اس میں شمار ہے. کیا فرمایا صحابہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ سنیے گا غور سے. میرے نبی علیہ السلام فرمایا ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں. پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مومن بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بخیل بھی, دیکھتے نا آپ, کنجوس بھی ہو سکتا ہے. پھر صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اب سب جھوٹے اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے. ایمان کی شاخوں میں سے شاخ ہے دوستوں سچ بولنا. جب تم سچ نہیں بولتے تو تمہارا ایمان کمزور ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایمان گیا نا, تو پھر کوئی بے ایمان, کوئی ایماندار آدمی جھوٹ بول سکتا ہے؟ سچ بتائیے آپ. شاخ ہے نا, اس درخت کے اندر پھل لگے ہیں سارے اچھے اچھے, اس کے اندر ایک کھٹا خراب گندا پھل آ جائے تو کیا سارے پھل والے وہ بولیں گے یار یہ بھی بڑا خوبصورت ہے؟ کبھی نہیں بولیں گے, اس کو توڑ کے باہر پھینک دیں گے. تو جھوٹ اس قدر غلیظ آگے جگہ ہے. کیوں؟ یہ سکھایا میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے, سچی باتیں بتائیں. سچ بولو, سچ بولو, ہر وقت سچ بولو. ایک سچ بولو گے اللہ اکبر, 1000 بری چیزوں سے بچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سچ بولنے پر تمہاری برائیوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بتایا نا, یہ فرمایا نا سرکار نے کہ جنت کا راستہ ہو جاتا ہے تمہارا طے. میرے دوستو بزرگوں, تو یہ سچی بات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آہا کہ سچی بات سکھاتے یہ سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. پڑھو لاؤڈ ہے وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا کیا حال ہے دیکھیں یار آپ. میرا نبی علیہ السلام کہہ رہا سچ بولو, خود نبی صادق, سارے نبی صادق. اللہ کہتا ہے کہ میں سچا, میرے نبی سچے, سب سچے. اے امتیو تم ہم میں کہاں آ گئے جھوٹ بولنے والے ہو؟ پھر تم کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ کر دیں گے, گردن کٹا دیں گے. خالی سچ تو بول تو پہلے. لیکن کیا چیز ہے میرے دوستوں, اللہ اکبر, اگر بری چیز آ جائے تو اللہ فرماتا تو توبہ تو کر سکتا ہے نا, اتنا بھی نہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہر آدمی بشر ہے, بشری تقاضے کے تک شیطان ورگلاتا ہے, غلط کام ہو جاتا ہے, جھوٹ بھی ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, اس کے بعد توبہ تو ہے نا. جب تو توبہ کر لے گا تو توبہ کر لے گا تو ہم تو اپنے آپ کو بگاڑ بیٹھے ہیں. لیکن امید رکھ میرے آقا علیہ السلام کی ذات پاک پر, اس ہستی پر کہ اپنی بنی ہم
آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ مل کے کہو سلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہم سب کو سچ بولنا، سچ پر عمل کرنا نصیب فرمائے. دوستوں مختصر یہ کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک بات سن لیجئے، اس کے لیے ایک سچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے اگر تمہارے پاس گائیڈ اور رہبر اور سچا ہوا بندہ، وہ تمہیں سکھائے گا سچ کہاں کہاں غلط ہے، کہاں کہاں غلط ہے، ورنہ وہ تم جھوٹ کو بھی سچ ہی سمجھو گے. اس لیے کہ سچ اتنا آسان نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آتا ہے بندے کے. یعنی میں کہوں آپ کو آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا. اب ایک جو عادت تمہاری زبان پر چڑھی ہوئی ہے، نشہ کہتے ہیں نا، سگریٹ یا کوئی چیز، کہ ٹوٹ جاتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر؟ نہیں، اس کو ٹائم لگتا ہے. ہاں بہت پاورفل آدمی اللہ تعالیٰ کسی کو بنایا ہو تو پھینکتا ہے، بولتا ہے یہ مائی فاسٹ ایم، میرا ارادہ ہی پکا ہے، چھوڑو میں نہیں پوں گا. پتہ نہیں وہ ہوتے ہیں لاکھوں میں ایک، لیکن آپ خود دیکھتے ہیں نا کہ آہستہ آہستہ آپ سچ بھی آہستہ آہستہ آپ بولنا شروع کرو گے. جہاں اٹکو، کوئی گائیڈ لائنس آپ کو ملے، آپ کو رہبر ملے، کہیں اصلاح کی باتیں ملیں، آپ سوچو. اب دیکھیں میرے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بندے جن کے اندر یہ عادت ہو وہ منافق ہے. 3 چیزیں جس بندے میں ہو، سنو، آیت الثلاثۃ المنافقہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں جس شخص میں بندے میں ہوں گی وہ منافق ہے. مومن مسلمان، کمزور مسلمان دور کی بات، کیا فرمایا؟ وہ نرا منافق ہے. اللہ اکبر. کون سی؟ نمبر 1 اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اذا حدث کذبا، بات پر جھوٹ بولنے والا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کرنے والا، وَأَوِئْتُمِنَ خَامَّةً، اَوِئْتُمِنَ خَامَّةً، امانت میں خیانت کرنے والا. یہ 3 عیب، 3 برائیاں جس کے شخص کے پاس ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ صحیح ان کی حدیثوں میں ہے. سرکار فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، کیا ہوگا بندہ؟ منافق. بتائیے آج معاشرے میں، آپ غور کرنا یار میری بات پر، کیا معاشرے کے اندر یہ معاملات عام نہیں ہیں کسی بھی بات پہ؟ یہ حدث کذبا. اب کذبا جھوٹ کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو یار ہم تو جھوٹ کبھی نہیں بولتے. جو میں نے ابھی مثال دی نا کہ سیکھنا آہستہ آہستہ، وہ کیسے؟ سنو، اب اس میں آئے گی بات، تھوڑی سی حوالے کے ساتھ 2-3 منٹ لے لوں. وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذبا، بات پہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں ہم؟ بعض تو یہ ہے کہ نرئی جھوٹ بولتے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. وہ تو اللہ اکبر. محدثین امام قسطلانی علیہ رحمت و رضوان، ابن حجر قسطلانی 852 ہجری کے متوفی، بہت بڑے امام، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ کئی 100 اماموں نے اس کو اپنا امام مانا. ابن حجر کی قلم کو کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب بندہ سچ بولتا ہے نا، اور بولتا ہے جیسے میں نے کہا آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے ادھر آؤ، اس بندے کے نامہ اعمال، اس کے رجسٹر پر اس کو سچا لکھ دو. جب آپ سچ بولنے لگ جاتے ہو ساری باتیں انشاءاللہ امید کر کے اپنے آپ کو اہم بنا کے، تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کو سچا لکھ دو. اب بتاؤ لکھایا کس نے؟ اللہ نے. اب اللہ کا لکھا ہوا کو ٹال سکتا ہے بندہ؟ کوئی آئے مولوی مفتی پیر فقیر دنیا کا مائے کا لال چیلنج کر دے، آ کے یوں الٹی سیدھی بات کر دے، اللہ نے کہہ دیا تو پھر سچا اور سچا ہی رہتا ہے وہ. اور پھر فرمایا آگے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، نہیں مانتا منتا، اللہ فرماتا فرشتوں ادھر آؤ، اس کے نامہ اعمال کے رجسٹر پر جھوٹا لکھ دو. جب اللہ اس کو جھوٹا لکھ دے تو پھر تمہارا اور ہمارا حشر کیا جھوٹوں. اس لیے کہ جھوٹ کتنی بڑی برائی ہے، کتنی بڑی بدبودار چیز ہے. قرآن پاک میں زانی ذکر آیا، شرابی ذکر آیا، سنا نا آپ نے، چوری کرنے والوں کا ذکر آیا، لیکن کسی کو نہیں لکھا قرآن پاک نے. اللہ نے کسی کے لیے نہیں فرمایا تو کس کے لیے فرمایا؟ کہ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اللہ اکبر. ہے جھوٹوں جو ہو سیکھو، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تم پر لعنت بھیج رہا ہے، نہ فرشتوں کے ذریعے نہ کچھ.
جھوٹ بولنے والوں کا یہ انجام ہے. ایک جھوٹ بولتے ہو بدبو نکلتی ہے. کسی صاحب نے ایسے ذکر کبھی کر دیا, میں نے بیان کیا تو بولا بابا یار آپ تو کہتے ہو جھوٹ میں بدبو نکلتی ہے, ہمیں تو کبھی نظر ہی نہیں آئی. تو میں نے کہا یار تیرے معاشرے میں مثال یہ ہے کہ اگر میں کسی جونیٹوریل کو بولوں کہ واش روم صاف کرتا تو یہ بدبو آتی ہے, تو بولا مجھے کیوں آتی ہی نہیں ہے نا, اس کی تو ناک ایسی, اس کو تو ایک ہی جیسی محسوس ہوتی ہے. تو یار 50-60 ہزار آدمی جھوٹوں کے اندر اگر ایک آدمی جھوٹ بولے تو تم کو ہمیں خوشبو ہی نہیں آتی, نہ بدبو نہیں آتی, تو تمہیں جھوٹ کی سچ کی خوشبو بھی تو نہیں آتی نا. سمجھ رہے ہیں آپ بات میری؟ بات یہ ہے مثال. ورنہ صحابہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجمع بیٹھا تھا کہ سب نے ناکیں پکڑ لی. سرکار علیہ السلام بیان فرما رہے تھے, سب نے ناکیں پکڑ لی اتنی بری طرح سے. تو صاحب سرکار ایسا مسکرا, کیا ہوا؟ بولو یا رسول اللہ کوئی انسان مر گیا, اس کی لاش سڑ رہی ہے, اس کی بدبو آ رہی ہے. سرکار نے کہا اچھا. کسی نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے جانور مرا ہے نا اس کی بدبو بوئی وہ یہ. حضور علیہ السلام مسکرا تو سرکار علیہ السلام سے دریافت کیا, یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے, ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. بولو سنو یہ کوئی وہ بدبو نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. آج تمہاری محفل میں ایک بندے نے کسی کی غیبت کی, یہ اس غیبت کی بدبو ہے جو تم سونگ رہے ہو. اب تم اندازہ کرو, تم بولو ہر ہمیں تو نہیں آتی, ہمارے تو ہزاروں غیبت کرتے ہیں. وہ صحابہ کی جماعت ہے سبحان اللہ, جن کو اللہ نے جنتی قرار دے دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیسے بدبخت ہو تم صحابی کے بارے میں نکتہ بھر غلط جملے کسی کے کہنے پہ کہتے ہو, تم جہنمی ہو جاؤ گے. کبھی ایسا نہ کرنا. یہ وہ ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بدبو کیوں آ رہی ہے اور ہمیں آتا ہی نہیں نا, تو ہم تو شکایت کیا سے کریں کہ جب ہمارے افعال ایسے ہوں, ہم خود ایسے ہی ہوں. تو میرے دوستو جھوٹ کیا ہے؟ اب دیکھیے جھوٹ کا ایک اور چھوٹا سا مثال دوں آپ کو. میں نے مثال دی, ایک دیندار شخص ہے, چلے میں نے جھوٹوں کی تو بات دی نا, ایک دیندار شخص ہے. اب آپ بولے دیندار شخص بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بولے ہاں بول سکتا ہے. دیکھو آپ اس کو کہتے ہیں جھوٹ باللذت یا خامخواہی کا جھوٹ. جھوٹ نہیں ہے وہ, سمجھ رہے ہیں آپ, وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ باللذت. جھوٹ باللذت, خامخواہی کی جدت, یعنی اس میں کوئی نہ آپ کو نقصان ہے نہ فائدہ ہو رہا ہے, لیکن آپ کو خامخواہی کے لیے گناہ کا لکھ دیا جاتا ہے. کیسے؟ سنو ایک عام سی بات, ہم سب بیٹھے ہیں, آپ اب بیٹھے ہو, 1 منٹ میں آپ نے دوستوں سے باتیں کرتے کہا یار میں ابھی 1 منٹ میں آتا ہوں. ایسے ہی کہتے ہو نا یار, سننا یار جملے, اصلاح کرنا کوئی بات نہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں, میں بھی اصلاح کروں گا, آپ بھی اصلاح کرنا, برا نہیں ماننا. آپ کیا کہتے ہو؟ میں 1 منٹ میں آتا ہوں. واپس جاتے ہو, کتنے منٹ میں آتے ہو؟ 5 منٹ 4 منٹ. آپ نے 1 منٹ کا بولا تھا. سنو یہ جھوٹ فرشتے نے لکھ دیا. آپ کو معلوم نہیں؟ میں تو دیندار ہوں, میں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا. او بھائی یہ جھوٹ باللذت ہے, تمہیں معلوم ہی نہیں ہے, اور تم کہتے ہو کہ سیکھا نہیں نا, کسی سے سیکھا نہیں, علم حاصل نہیں کیا. میں نے کہا نا اس کے لیے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. سیکھو تو ہیلو ٹیلی فون, دوسرا فون, او یار 1 سیکنڈ رکنا یار, 1 سیکنڈ تو رکھنے میں ہی ہو گیا, اور اٹھایا تو اس سے بات کر رہا تو 5 منٹ 10 منٹ ہوئے نا. اب بتائیے جھوٹ ہے کہ نہیں؟ یا تو اس کو بولے تھوڑی دیر میں کرتا ہوں, وہ تو ایک بات اور ہوگی. یہ سیکھنا ہے, تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں یار, ذرا فون آ گیا. ورنہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ یار 1 سیکنڈ یا 1 منٹ, ہاں 2 منٹ یا 4 منٹ, اور اس طرح کے بے شمار معاملات وعدہ خلافی میں بھی آتے ہیں, جھوٹ میں بھی آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین مجھ سب کو, ہم سب کو اللہ جھوٹ سے پرہیز فرمائے. ایسے جھوٹوں سے گناہ لکھ دیا جاتا ہے, یاد رکھنا. مفسرین فرماتے ہیں تمہارے گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے یہ جھوٹ. تم کیا سمجھتے ہو ہم تو دیندار ہیں, نیک ہیں, اللہ والے ہیں, تہجد گزار ہیں, لیکن بچیے آپ, ایسی چیزوں سے بھی بچیے. اب آئیے سادی صدق کی بات کر دینا. میرے نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں پھر چلتے ہیں. دیکھو آپ, آؤ میں تمہیں بتاؤں اختیار مصطفیٰ کیا ہے. اعتراض کرنے والوں سنو, ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں, اور یہ مشکات متفقہ علیہ حدیث مراد یہ ہے کہ سب کتابوں کے اندر موجود ہو. وہ حدیث حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص مسلمان ہونے آیا تو حضور علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسلام قبول کروں گا مگر ایک شرط پر. سرکار نے فرمایا کیا؟ بولے میں جوا کھیلتا ہوں, میں شراب پیتا ہوں, میں چوری کرتا ہوں, فلاں فلاں, میرے میں بڑے عیب ہے, لیکن آپ صرف ایک بات بولو گے وہ چھوڑوں گا یا وہ اپناؤں گا. آپ ایک بات مجھے نصیحت کر دو, وہی اپناؤں گا, باقی نہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا منظور ہے, تو کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھا تو سرکار نے فرمایا ہمیشہ سچ بولنا. جب میرے پاس آئے نا سچ بولنا بس. بولا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, باقی ٹھیک ہے نا, ہوتا بندہ. وہ چلا, اب رات کو نکلا اپنے کام میں, سمجھے زنا کرنے نکلا ہو, چوری کرنے نکلا ہو, جوا کھیلنے نکلا ہو. کھیلتے کھیلتے سوچ رہا یار اگر میں نے یہ چوری کی تو صبح تو نبی کے پاس علیہ السلام کے پاس جاؤں گا, تو وہاں بولنا پڑے گا سچ, اور چوری کی سزا کیا ہے, میرے ہاتھ تو کٹ جائیں گے. او بھائی نہیں کرنی چوری. زنا کرنے گیا, اسی طرح زنا کروں گا تو کوڑے مسمار ہو جاؤں گا, سب
چھوڑ دیا، ساری چیزیں چھوڑ دی، رات کو صبح آ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون سا عمل آپ نے بتا دیا جس کی وجہ سے ساری چیزیں میری چھوٹ گئیں. اللہ اکبر. دیکھیں نبی مختار دیکھا آپ نے اللہ کیسے اختیارات ہیں میرے نبی علیہ السلام کے. کوئی مولانا آج کا میرے جیسے نبی ہیں کہتے ہیں نا بدبخت تیرے جیسے نبی ہے تو کہہ کے دیکھ لے کسی کو، جا سب چیز چھوڑ دے ایک چیز پکڑ لے، جا نماز نہیں پڑھ یہ پڑھ. یہ میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا. ایسے نہیں کسی کو سونا پہنا دیا، کسی کو کسرا کا کنگن بول دیا، سونا حرام ہے لیکن تو پہن سکتا ہے، اور وہ گھوم رہا ہے پہن کے. کہہ رہا میرے نبی نے کہا. عمر فاروق نے دیکھا کہ کسرا کے کنگن پہنے تو کسی نے کہا یا عمر فاروق آپ جیسے خلیفہ کے دور میں یہ، پر تجھے نہیں پتا یہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا. جب ان کا حکم ہے تو یہ اختیار ہے. کسی کو ریشمی کپڑے پہننے اس نے ریشمی کپڑے پہنے، کسی کے بال اتنے لمبے اس نے اتنے بال رکھے، اس لیے کہ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے میرے بالوں پہ ہاتھ مبارک لگایا، اب میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کو کاٹوں. ایک تو یہ محبت تھی تو وہ بھی جائز ہو گیا. تو مقصد کیا؟ یہ اختیار مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے. مل کے پڑھو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے. ایسی کئی حدیثیں ہیں روایتیں ہیں. حضور کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں ایک ٹائم کی نماز پڑھوں گا 2 ٹائم کی نماز پڑھوں گا. نبی علیہ السلام نے پڑھوایا جا چل ایک ٹائم کی پڑھ. یہ اختیار ہے وہ. اللہ کہ رسالت کل امامت کل عمارت کل سیادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. یہ ہے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. آئیے ایک آخری وقت ہے، ایک شخصیت کا تعارف بھی کراتے ہیں. اور اولیاؤں میں ان کا خطاب ہے سچا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، تلوار کے آگے بھی، پھانسی لگتے ہوئے بھی، گردن کٹاتے ہوئے بھی، بڑے بڑے مراحل پر کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچے بڑے. اور وہ تابعی نام ہے ان کا حضرت مالک بن دینار. یعنی اولیاء کی صفتوں میں دیکھو گے آپ 3 نمبر پر ان کا نام آتا ہے ٹاپ موسٹ. پہلے دیکھو تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بصری کے زمانے کے ہیں. امام بصری کے بعد آپ دیکھیں گے تو مالک بن دینار، حالانکہ حبیب اعجمی بھی انہی کے دور کے ہیں. تو یہ مالک بن دینار 130 متوفی ہیں، 130 یا 125، 130 اتھنٹیکیٹ ہے کہ 130 ہجری کے اندر آپ کا وصال شریف ہوا. سننا غور، میں لایا ہوں یہ چیز تو آپ کو بڑا مزے کی بات. انڈیا والے غور سے سنیں، میں انڈیا والوں کے لیے لایا ہوں، پاکستانی کے لیے نہیں. آپ کی پیدائش کوفہ شریف میں ہوئی اور آپ کی وفات انڈیا میں ہوئی. کیرلا اسٹیٹ آج بھی ہے، انڈیا میں آپ کا مزار اقدس موجود ہے. کبھی جانا تو میرا بھی سلام کہنا. اللہ اکبر. اب تو تمہیں بتا دیا نا، میرا سلام ضرور پیش کرنا. ایسی ہستی وہاں ہے یار. کہاں جاتے ہو دوسرے باباؤں کے پاس چھوٹے موٹے، کہاں مگر نقلی مزار بھی بنائے ہوئے وہاں بھی تم رش لگا دیتے ہو. ارے ایسے ولی اللہ کے پاس جاؤ. کیسے ولی اللہ؟ ایک دفعہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کشتی کے اندر. اس کشتی میں زیادہ تر سارے تاجر تھے اور آپ فقیر درویش پیمند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے اور کچھ سی رہے تھے. اچانک کسی تاجر کا بڑے کا ہیرا گم ہو گیا، بہت قیمتی، لاکھوں دینار کا. اس نے شور مچا دیا سب کو، لیکن اب ظاہر ہے بڑے بڑے تاجر سبھی تھے تو کیسے کہتا کہ یہ چور یہ چور. اس نے شک کیا حضرت مالک بن دینار پر. کہتا یہی ہے، یہی شکل ایسی ہے فقیروں والی چور والی، نعوذ باللہ، یہی ہے. ان کے پاس آیا، تو نے ہمارا ہیرا چرایا، یہ وہ سب. تو وہ چپ ہوتے رہے. دیکھو میں نے نہیں چرایا. نہیں تو تیرے علاوہ یا کون فقیر ہے، سارے رئیس ہے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے سمندر کی طرف اشارہ کیا، ذرا اس کا ہیرا تو لاؤ. ایک مچھلی سمندر میں سے اس کا ہیرا لے کر آ گئی، لا کر اس کو دیا. وہ دیکھ کر تو پھر تو آپ کو پتا ہے نا بھائی عوام کا کیا حال ہے. عوام، مقصد یہاں یہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ولایت اسی پر منقوف ہے کہ کوئی کرامت دکھائے اس طرح کی ہوا میں چلنے والی اور یہ تو ولی ہے. نہیں، کبھی نہیں ماننا ولی. ایسے بندے کو یاد رکھنا ولی باشرہ ہوگا،
تقوی والا ہو. الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. انشاءاللہ اگلے جمعے ہم یہی کریں گے. جب سچ بات کرتے ہیں تو اب سچے کون ہیں اگلے جمعے ہم بیان کریں گے کون ہے سچا. تو وکونوا مع الصادقین، تقوی والا، ایمان والا. تقوی کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا پابند. یہی ہے نا شریعت کی پابندی میں تو نماز روزہ سب کچھ جاننے والا، عالم فاضل، سب کچھ رکھنے والا. پھر وہ اللہ کا ولی یہ کرامت دکھاتا ہے نا. ایسے تو خواجہ غریب نواز کے زمانے میں کیا وہ جادوگر ہوا میں نہیں اڑا تھا؟ بختیار کاکی کے زمانے میں ہوا میں نہیں اڑ رہے تھے؟ ہاں، رسی سے سانپ نہیں بنا رہے تھے؟ دیکھا نا آپ نے. کیوں؟ آپ ان کو ولی نہیں مانتے. تو یاد رکھیے کرامت شرط نہیں ہے ولایت کی، یہ تو اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے. ہوا کیا؟ مچھلی لا کے دیا تو سارے کے سارے بابا ہاتھ چوم رہا، کوئی پیر چوم رہا، ہمیں معاف کر دینا، ہم سے غلطی ہوئی. بابا نے ان کو جھڑکا. مالک بن دینار یوں جھڑکا، 20 سمندر میں کشتی جا رہی ہے، آپ کشتی سے باہر پیر نکالا اور چلتے 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 کنارے تک چلے گئے. یہ ہے مالک بن دینار سچا. میں نے کیوں کہا؟ آپ کا مباہلہ ہو گیا. ایک تو ہوتا مناظرہ جو باتوں سے ہوتا ہے، مباہلہ یہ ہوتا ہے آریا پار، تو بھی کود میں بھی کود، جو زندہ بچ گیا وہ جیت گیا. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. آپ کا مباہلہ ہو گیا ایک دہریے سے، اللہ کے نہ ماننے والے سے. وہ جو بولتا تھا بولتا. تو ایک دن اس نے دہریے نے کہا اگر تو سچا ہے نا، تیرا کلام سچا ہے، تیرا اللہ سچا ہے، تو کہتا ہے تو ایسا کرتے آج شام کو مقابلہ کر لیتے ہیں. دونوں کے ہاتھ باندھتے ہیں اور دونوں آگ بڑی جلا کر ان دونوں کے ہاتھوں کو ہم آگ میں رکھ دیتے ہیں. جس کے ہاتھ بچ گئے جلنے سے وہ سچا، اس کا دین سچا. سنیے گا غور سے. مالک بن دینار نے کہا جا تیرا چیلنج کو قبول کیا. اللہ آپ تو سچے تھے، سبحان اللہ، بڑا عقیدہ والا ایمان تھا آپ کا. ایسا ہی ہوا، دونوں کے ہاتھ ایک ساتھ ہی باندھ دیے گئے، ادھر ادھر ادھر، اور آگ میں ڈالے. کافی دیر تک آگ میں رکھنے کے بعد باہر نکالے تو دونوں کے ہاتھ ہی نہیں جلے. اندازہ کرو سنیو، یہ ہے ہمارا عقیدہ. عقیدے کو سمجھو بس، خدا گواہ ہے. یہ میں نہیں تذکرۃ الاولیاء، ساری تذکرہ اولیاء کی کتابوں کے اندر یہ واقعات علامہ یہ اپنے حبیب بن دینار، مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں. آپ تابعی ہیں، انس بن مالک کا دیدار کرنے والے اور صحابہ کا دیدار کرنے والے. حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں سینئر تھے آپ. تو اب ہوا گیا، آپ کو بڑا حیرت ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سچا، میں اللہ کو ماننے والا، اور یہ کیسے ہوگا کہ یہ بھی سچا ہو گیا؟ رات کو روتے روتے سوچ گئے ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. خواب میں الہامی آواز آئی، مالک کیا ہوا؟ بولے یا اللہ یہ تو بڑا کرشمہ ہو گیا، وہ بھی سچا نکلا، میں بھی سچا نکلا. حالانکہ وہ سچا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے. پھر اس کے ہاتھ کیوں نہیں جلے؟ فرمایا تو نے باندھے بھی تو اپنے ہاتھ کے ہاتھ ساتھ ہے نا. آئے ہائے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے یا غوث اعظم. دیکھو اس لیے کہتے ہیں کہ غوث کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو نا تو پھر یہی کمال ہوگا. پھر اللہ بھی رب العالمین تم پہ کتنا مہربان ہوگا کہ وہ بھی کہے گا اے غوث اعظم تیرے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دے دیا. تو اب کیا کہ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج. یہ نسبت ہے. بولا اس لیے کہ تیرا ہاتھ اس کے ساتھ میں لگا ہوا تھا. اور میں کیسے چاہتا مالک بن دینار تو اتنا سچا اور تیرے ہاتھ کے ساتھ کوئی ہاتھ لگا دے اور میں اس کو جلا دوں. صبح یہ کرنا، اس کو بول تو الگ ڈال، میں الگ ڈالوں. جب صبح چیلنج کیا، الگ ڈالا، وہ جل کے بھن گیا ہاتھ اس کا اور آپ صاف نکل گئے. یہ ہے سچوں کی سبق پڑھ پھر صداقت کا. اللہ ڈاکٹر اقبال کیا خوبصورت کہتے ہیں کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین جل شانہ انشاءاللہ بقیہ آئندہ اللہ تعالی ہم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سچ میں بڑی لذت، سچ میں بڑی رحمت، سچ میں بڑی ایک سچ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. اللہ اور آپ اپنے بچوں کو بھی خاص سکھائیں، گھر میں وہ حرکتیں چھوڑ دیں. موبائل پہ فون آئے تو بچے کو بولیں، اس کو بولو میں نہیں ہوں. یہ بیسک چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی نا تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوگا. آپ روتے رہو گے کہ یہ جھوٹا کیسے ہو گیا؟ تو نے سکھایا جھوٹ. کبھی نہ بولو کہ میں نہیں ہوں، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. حق اور سیدھی بات بولو، قولاً سدیدہ، سیدھی بات بولو. اللہ کا یہی فرمان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.